السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ غزل کی تشریح کرنے چلے ہیں ہم۔ شاد عظیم آبادی کی غزل ہے، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں۔ مشہور و معروف غزل ہے۔ تشریح کرنے سے پہلے یہ بات عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک غزل کے یعنی غزل کے اشعار کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں۔ شاعر کے اب ہمارے سامنے شاعر تو موجود ہے نہیں کہ جس سے ہم پوچھ لیں کہ آپ نے اس شعر میں آپ نے کیا کچھ کہنا چاہا ہے۔ ہم اندازے لگاتے ہیں، غزل کا جو کچھ غزل کو سمجھنے کا جو کچھ علم ہمارے پاس موجود ہے، غزل کی روایت جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس کے ذریعے سے ہی ہم مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو امتحان میں اگر آپ سے لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آپ غزل کا کوئی بھی مطلب جو آپ کو لگتا ہے لیکن در حقیقت اس کا کوئی نہ کوئی تعلق اشعار سے ہونا چاہیے، لکھ سکتے ہیں۔ صرف جو مطلب میں بتا رہا ہوں وہ آخری نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم۔ اے شوق پتہ کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ کرشمہ کچھ نہ کھلا۔ ہم میں ہے دل بے تاب نہا، یا آپ دل بے تاب ہیں ہم۔ ہے دل میں تڑپتے جی بھر کر، پر ضعف نے مشقیں کس دی ہیں۔ ہو بند اور آتش پر ہو چڑھا، سیما بھی وہ سیماب ہیں ہم۔ آگے بڑھنے سے پہلے غزل کا مطلع، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں اشعار ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، مطلع کہلاتا ہے۔ شاعر مخاطب کر کے ہم سب سے کہہ رہا ہے، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ سے سوال کہ ہم کون سی چیز کو تلاش کرتے ہیں، کون سی چیز کو ڈھونڈتے ہیں؟ ظاہر ہے جس چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، جو چیز کسی لائق ہوتی ہے، اسی چیز کو تلاش کیا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ جو چیز اکثر کیا ہوتا ہے، ہمارے سامنے کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، مثال کے طور پر قلم، آپ کا کوئی قیمتی قلم، کوئی چابی آپ کے سامنے رکھی تھی، اس وقت آپ نے دھیان نہیں دیا، نظر انداز کر دیا، کہیں ایسی جگہ نظر آئی تھی وہ، اس کے بعد آپ بھول گئے کہ کہاں دیکھی تھی کہاں دیکھی تھی۔ جب بعد میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، آپ فوراً ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے جب تک موجود رہتی ہے، اکثر ہم اس وقت اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ ابھی قدر کر لو، ابھی ہماری قدر کر لو، ورنہ وہ وقت قریب ہے۔ ہم کوئی بیکار چیز نہیں ہیں، بلکہ ہم تو کارآمد چیز ہیں، کسی لائق ہیں ہم، شاعر کہنا چاہتا ہے۔ اور شاعر یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہے اس شعر کے ذریعے سے کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم تلاش کرتے ہیں، ان کے چلے جانے کے بعد، ان کے کھو جانے کے بعد، ان کے ختم ہو جانے کے بعد، لیکن وہ ملتی نہیں ہیں، نایاب ہو جاتی ہیں۔ نایاب ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہیں نہ مل سکے۔ یافتن پانا ہوتا ہے فارسی کے اندر، اسی سے یاب بنا ہے، نایاب جسے پایا نہ جا سکے۔ تو تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اور پھر وہ ایسی نایاب ہو جاتی ہیں، ایسی غائب ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں ہمارے درمیان سے، کہ جس طرح ایک خواب جس نے دیکھا ہو اور وہ اس کی تعبیر پوچھے، اس کا مطلب پوچھے، تو صرف حسرت اور غم اور افسوس اور پچھتاوا اور مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے۔ یعنی ایسا خواب کہ جس کی تعبیر صرف اور صرف حسرت و غم ہے، جس کی تعبیر سے خوشی حاصل نہیں ہو سکتی، جس کی تعبیر سے جس کا مطلب اگر نکالا جائے تو حسرت اور غم ہاتھ آتا ہے، افسوس ہاتھ آتا ہے، آئے اب ہاتھ ملنے سے کیا، اب تو وہ چیز ہمارے درمیان موجود نہیں رہی۔ تو شاعر شاد عظیم آبادی کی غزل کا یہ شعر، یہ مطلع ہے جس کے دونوں اشعار ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، اور شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد، اور وہ اس طرح قابل اور اس لائق ہے وہ شخص، شاعر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم اس کو الگ الگ جگہوں پر، ملکوں ملکوں، ایک ملک سے دوسرے ملک تلاش کرتے پھرو گے، لیکن ہم ایسے نایاب ہو جائیں گے کہ ملنے کے نہیں ہیں، اور اس خواب کی طرح ہو جائیں گے کہ جس خواب کی تعبیر صرف اور صرف حسرت و غم ہے، صرف اور صرف پچھتاوا ہے، افسوس ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ وقت رہتے شاعر یہ بھی کہنا چاہتا ہے ہمیں چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیں اگلا شعر۔ غزل کا ہر شعر مفہوم اور معنی کے اعتبار سے آزاد ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اے شوق
पता कुछ तू ही बता, अब तक ये करिश्मा, अब तक ये मुअम्मा, ये करिश्मा हम पर नहीं खुला। ये बात हमारे समझ में नहीं आई कि हम में है दिल बेताब नेहा, कि ये जो बेताब दिल है ये हम में छुपा हुआ है। हमारे अंदर जो दिल है, जो बेताब है, तड़प रहा है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, क्या सिर्फ वही दिल बेताब है, या आप दिले बेताब हैं हम, या खुद हमारा सारा वजूद अपने आप में तड़प रहा है उस चीज़ को हासिल करने के लिए? ए शौक़, ए मोहब्बत, ए वो चीज़ जिसकी तलब में मैं लगा हुआ हूँ, ए वो चीज़ जिसे हासिल करना मैं चाहता हूँ, हमेशा याद रखें मोहब्बत से मुराद जायज़ मोहब्बत है। और शायर मोहब्बत और इश्क और आशिकी के ज़रिए से कई मौक़ों पर बड़े बड़े मकासद को बयान करते हैं। उनके नज़दीक अलामत इश्क अलामत होती है उस अज़ीम नेक मकसद को हासिल करने की। शौक़ भी वही चीज़ है, मोहब्बत इश्क शौक़ एक ही बात समझ सकते हैं। ए शौक़, पता कुछ तू ही बता, ए शौक़ तू ही इसका कुछ पता, इसका मतलब, इस राज को तू ही खोल दे, तू ही बता दे। अब तक मुझ पर तो ये करिश्मा, ये जादू खुल नहीं रहा कि मेरे अंदर दिल बेताब एक तड़प रहा है, या सारा का सारा वजूद ही एक तड़पने वाला दिल बन चुका है। यानी तकलीफ़, यानी वो तड़प इतनी ज़्यादा हो चुकी है, किसी भी चीज़, उस चीज़ को हासिल करने की तलब इतनी ज़्यादा है, तड़प इतनी ज़्यादा है कि सारा का सारा जिस्म जो है वो दिल बेताब की मानंद हो गया है। पूरा जिस्म ही हो गया है, सिर्फ एक टुकड़ा दिल का नहीं रह गया, बल्कि पूरा जिस्म जो है उस दिल की तड़प के साथ तड़प रहा है। तो शौक़ से ही पूछ रहे हैं, उसी चीज़ से पूछ रहे हैं जिसे हासिल करने की तलब है। आगे देखें, है दिल में तड़पते जी भर कर, दिल में बहुत तड़प रहा है। शायर अब किसी तकलीफ़ का बयान कर रहा है। शायर कह रहा है कि हम जी भर कर, मतलब कहते हैं ना कि जी भर कर रो लेने दो मुझे। तो तड़प तड़प इतनी ज़्यादा है कि जी भर कर, जान भर कर, पूरा जी भर कर तड़प रहे हैं, लेकिन क्या कर कुछ नहीं सकते, कि कर कुछ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ तड़प ही तड़प रहे हैं। ज़ौफ़ ने, कमज़ोरी ने, बुज़ुर्गी ने, ज़ईफ़ कहते हैं ना बुज़ुर्ग शख़्स को, कमज़ोरी ने मशक़ें कस दी हैं। जैसे होता है ना कमरे झुक जाना, गोया कि कमर पर कोई भारी वज़न रख दिया है। मशक जानते हैं आप? पानी पिलाने की मशक होती है। लेदर का चमड़ा, उसमें पानी भरा होता है, ग़ालिबन उसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, कि कमज़ोरी कमज़ोरी गोया कि हमारी पीठ पर तरह तरह की फ़िक्रें, कमज़ोरी सवार हो चुकी है। तो कह रहे हैं कि अब क्या हाल हो गया कि कर कुछ नहीं पा रहे हैं, बस उस चीज़ के लिए दिल ही दिल में तड़प रहे हैं। आलम यह है कि दिल ही दिल में तड़प, जी भरकर तड़प तो रहे हैं, लेकिन हाथ पैर चलाने की, कुछ करके लाने की, उस तकलीफ़ को दूर करने का कोई इंतज़ाम करने की जो है वो ताकत नहीं रही है, कि कोशिश करने की सलाहियत बाकी नहीं रही। और फिर मिसाल दे रहे हैं, तशबीह दे रहे हैं, हो बंद और आतिश पर हो चढ़ा, सीमाब भी वो सीमाब हैं हम। अब इसी मिसरे को ना यहाँ थोड़ा सा खोला है, बयान करने के लिए, कि ये सीमाब समझ लें। पहले सीमाब होता है पारा, मरकरी। अगर आपको याद हो कि जिस टेम्परेचर को, जब हम डॉक्टर के पास जाया करते हैं और वो हमारे जिस्म का दर्जा हरारत, टेम्परेचर मेज़र करता है, तो वो हमारे मुंह में या बगल के अंदर, आपको अगर याद होगा, पहले जो पुराना थर्मोमीटर हुआ करता था वो डालते थे और फिर वो देखते थे, तो पारा जो है, पारा की एक आदत है, फितरत है, कि वो गर्म होने पर ऊपर की तरफ चलता है। आप जानते हैं कि मरकरी जो है वो अकेला ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की हालत में रहता है। तो वो गर्म होने पर, जब रूम टेम्परेचर से ज़्यादा, यानी जब थोड़ी गर्मी बढ़ती है, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ऊपर की तरफ, तो उसी से टेम्परेचर पता चल जाता है कि बुखार, इसको दर्जा हरारत, इसका जिस्म इतना गर्म है, 100 डिग्री है, 101 डिग्री है, वगैरह वगैरह। तो कह रहे हैं कि वो सीमाब, हम ऐसे सीमाब हैं, तड़प हमारी इस तरह से है कि हो बंद और आतिश पर हो चढ़ा, कि किसी चीज़ से उसे ढक दिया गया है और आग के ऊपर रख दिया गया है, और आग उसकी उस सीमाब को तड़पा रही है। वो सीमाब खौल रहा है, उबल रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, लेकिन उसका ढक्कन बंद कर दिया है। तो वो तड़प जो है उसकी बाहर नहीं आ पा रही, इजहार नहीं कर पा रहा, निकल कर नहीं आ पा रहा कि निकल जाए और सुकून हासिल हो जाए, बाहर आकर बह जाए, और जो तकलीफ़ का एक आलम है वो ख़त्म हो जाए। तो शायर अपनी तकलीफ़ को बयान कर रहा है कि इस कदर हम दिल ही दिल में तड़प रहे हैं कि तड़प 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 ही रह गई है, और उस तड़प को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कमज़ोरी ने मशक़ें कस दी हैं, हमें अब इस लायक हमारी कमरें झुका दी हैं, अब हम कुछ कर नहीं पा रहे।
تو یہ شعر سے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے کہ جس زمانے میں آدمی کے پاس کرنے کی صلاحیت ہو اسے اس چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ آج اللہ نے جوانی دی ہے، آپ کو جوانی سے پہلے کی عمر دی ہے، اس عمر کی قدر کریں، کسی لائق اللہ کی عبادت کر لیں اور دنیاوی صلاحیتیں حاصل کر لیں، تاکہ آگے کی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی دونوں آسان ہو جائیں، دونوں میں کامیابی میسر آ جائے۔ ہاں، آج موقع ہے کرنے کا، کل کیا ہوگا، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل کیا ہوگا۔ آج موقع ہے، ابھی اس موقع کا استعمال کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اور اسی طرح دنیاوی صلاحیتیں، فنون، فن کی جمع فنون حاصل کرنے کی کوشش کریں، محنت سے پڑھائی کریں اور کسی قابل بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے لوگوں کا بھلا کرے۔ تو شعر میں یہی کچھ کہنا چاہا ہے کہ شاعر کی تڑپنے کی یہ حالت ہے کہ وہ جی بھر کر تڑپ رہا ہے، اندر ہی اندر تڑپ رہا ہے، اظہار کرنے کا یا کہہ لیں کہ اس تڑپ کو دور کرنے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا، کیونکہ کمزوری کا عالم ہے، اس کی صلاحیتیں اب ختم ہو چکی ہیں اور اس کی حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے کسی سیماب کو، پارے کو جو ہے برتن میں رکھ کر بند کر دیا گیا ہو اور نیچے آگ جلا دی گئی ہو، بس وہ تڑپتا رہتا ہے، ابلتا رہتا ہے لیکن باہر نہیں آ سکتا۔ میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، کنارے پر، دریائے محبت کہتا ہے کچھ بھی نہیں نا پایاب ہیں ہم۔ پھر جیسا میں نے بھی کہا، دریائے محبت، محبت کا دریا، وہ مقصد، وہ عظیم مقصد جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں راستے کے اندر، کون سا ایسا کام ہے کہ جس راستے میں، نیک کام کے جس راستے میں رکاوٹیں نہ آتی ہوں؟ آپ کو ڈاکٹر بن کر عوام کی خدمت کرنی ہے، آپ کو سچا وکیل بن کر لوگوں کو انصاف دلانے کی کوشش کرنی ہے، آپ کو ایک اچھا انجینئر بن کر اچھی اچھی سڑکیں بنانی ہے، بے ایمان ٹھیکیداروں سے لوگوں کا پیچھا چھڑانا ہے، آپ کو منصف بن کر انصاف کو قائم کرنا ہے، آپ کو ٹیچر بن کر نیک تعلیمات لوگوں کے بیچ پھیلانی ہے، لوگوں کی زندگیاں بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیا یوں ہی سب ہو جاتا ہے؟ رکاوٹیں نہیں آتی ہیں کیا؟ آتی ہیں رکاوٹیں۔ انسان کئی موقعوں پر گھبرانے لگتا ہے، ہمت توڑ دیتا ہے، پیچھے مڑ جاتا ہے۔ وہی شاعر اس شعر میں وہی بیان کر رہا ہے، میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر۔ دریائے محبت ہے، سمندر ہے، اس کے سامنے اب تشبیہ دے رہے ہیں، مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ میں کنارے پر کھڑا ہوا ہوں لیکن حیرت اور حسرت میرے اندر بھری ہوئی ہے، ایڈونچر بھی ہے اور حسرت بھی ہے، ایک حسرت، امید، ایڈونچر اور تھوڑا سا شک بھی ہے مجھے اس بات پر کہ میں اس دریا کو پار کر سکوں گا یا نہیں، مجھے قدم آگے بڑھانا چاہیے یا نہیں۔ ساحل پر کھڑا ہوا ہوں، ایڈونچر اور ایک مکسڈ فیلنگ ہے، ایک بیچ کی فیلنگ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک طرف جو ہے حسرت بھی ہے، حیرت بھی ہے، دریا کی گہرائی پر اور دریا کی بلند وسعت پر، کتنا پھیلا ہوا دریا ہے اور کیا میں اس کو پار کر سکوں گا، کیا میں اپنے مقصد کو حاصل کر سکوں گا، لیکن ساتھ ساتھ حسرت بھی ہے۔ خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، کنارے پر، اس دریا کے کنارے پر خاموش کھڑا ہوں، اور حیرت اور حسرت، یہ اس کی جو مکسڈ فیلنگ ہے، جو ایک سمجھ لیں کہ اس طرح کا حال ہے کہ ایک طرف تو ہے اس قدم بڑھانے کے لیے حیرت کا بھی ساتھ ہے کہ چاہتا ہے کہ قدم بڑھائے، اور دوسری طرف جو ہے کوئی چیز ہے جو اسے روک رہی ہے، تو کوئی چیز ہے جو اس کی ہمت کو پستہ کر رہی ہے، توڑ رہی ہے، آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے۔ ایک ایسی حسرت ہے جو شاید پچھلی ناکامیوں کی یاد دلا رہی ہے اور آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتی، پچھلی ناکامی کو یاد دلا کر کہہ دینا چاہتی ہے تو اس وقت بھی نہیں کر سکا تھا، اب بھی نہیں کر سکے گا، تو ایک طرح کا اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اتنے میں کیا ہے، دریائے محبت میرے اس شک کو دور کر دیتا ہے، میری اس پریشانی کو، میری اس جو ہے کم ہمتی کو دور کرتا ہے اور کہتا ہے ساحل پر کیوں کھڑا ہے، کنارے پر کیوں کھڑا ہے، کچھ بھی نہیں، میں گہرا نہیں ہوں، میرے اندر آ کر تو ڈوب نہیں جائے گا، پریشانی ضرور، لیکن پایاب ہیں ہم۔ پایاب کہتے ہیں ایسا پانی جو پیروں سے پار کیا جا سکے، یعنی پار، پیروں سے حاصل کیا جا سکے، جو زیادہ گہرا نہ ہو، صرف ٹانگوں ٹانگوں تک آ جائے۔ آپ نے دیکھا نا، بہت زیادہ گہرا دریا نہیں، بہت کم پانی ہے، اتھلا سا ہے اور شیلو ہے، پیروں کے ذریعے سے ہی پیروں تک کا پانی ہے۔ تو دریائے محبت خود آواز دے رہا ہے کہ آ جا، گھبرا مت، مجھے دیکھ کر پریشان نہ ہو اور اپنی پرانی ناکامیوں کو یاد نہ کر، اور یہاں سے صرف خاموش ساحل پر مت کھڑا ہو جا،
کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ آ جا اور اپنے مقصد کی طرف قدم بڑھا لے، اور میں تیرا سہارا بن جاؤں گا۔ وہ دریائے محبت، وہ عظیم مقصد آپ کو آواز دے رہا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو بھی آواز دے رہا ہے کہ جو آپ نے جس مقصد کا، نیک مقصد کا ارادہ کیا ہے، دولت کمانا مقصود نہ ہو، ڈاکٹر بن کر بہت دولت، شہرت، عزت حاصل کریں گے، نہیں نہیں نہیں، یہ نیک مقصد نہیں، یہ عظیم مقصد نہیں۔ یہ مقصد تو ہر کسی کا ہو سکتا ہے، آپ کو تو عظیم مقصد لے کر چلنا ہے۔ آپ اردو ادب کے طالب علم ہیں، آپ کو عظیم مقصد لے کر چلنا ہے، انسانیت کی، لوگوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ روزی دینے والا اللہ ہے، وہ تو مل ہی جائے گی۔ بہت عمدہ شعر ہے کہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہیں کمیاب ہیں ہم۔ اب شاعر زمانے کے لوگوں سے کہہ رہا ہے، اپنے زمانے کے آس پاس کے، اور جس زمانے میں شاعر زندہ تھا اس زمانے کے اور دوسرے شاعروں سے، ادب پسند لوگوں سے، جو اشعار میں جو ہے دلچسپی رکھا کرتے تھے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو، منزل کی جانب لاکھوں مسافر چلتے ہیں، منزل کا ارادہ لے کر، کسی بلند مقصد کا ارادہ لے کر لاکھوں لوگ اس مقصد کی طرف چلتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہاں، سب کے نصیب میں نہیں ہوتا کئی مرتبہ، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ کوشش کرنا اصل ہے، کوشش کرنا اصل ہے، انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے کوشش کی، انجام حاصل نہیں ہو سکا، آپ کو اس کوشش کا نتیجہ، اس کوشش کا بدلہ مل کر رہے گا، اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مقصد پورا ہی ہو جائے، تو مقصد پورا نہیں ہوا تو کوشش بیکار گئی، نہیں نہیں نہیں، اللہ کوشش کو دیکھتے ہیں، ہمارا پروردگار کس کو دیکھتا ہے بولو؟ کوشش کو دیکھتا ہے، نیت ارادے کو دیکھتا ہے، کہ یہ بندہ کس نیت اور ارادے سے منزل کی طرف چلا تھا، اسی نیت اور ارادے کے اکارڈنگ، مطابق اس کو دیتا ہے، نوازتا ہے۔ دنیا کے لوگ تو نتیجہ دیکھیں گے، آپ ٹویلتھ میں ہیں فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ نے خوب محنت کی لیکن امتحان میں نمبر نہیں آ سکے، تو دنیا کیا؟ رزلٹ دکھاؤ، دنیا رزلٹ مانگتی ہے، لیکن پروردگار اس محنت کو دیکھتا ہے کہ بندے نے واقعی محنت کی تھی، اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی تھی جتنا کر سکتا تھا، اب نہیں ملا، نہیں ملا، کوئی بات نہیں، اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ زندگی ختم ہو گئی وہیں پر اور کچھ بچا ہی نہیں زندگی کے اندر، نہیں نہیں بھائی، زندگی تو جیے جانے کا نام ہے، اللہ کے جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ، جس کو بلند مرتبہ دے دے اس دنیا کے اندر، وہ بھی جو ہے اللہ کا بندہ بن کر، چھوٹا بن کر رہے، اور جس کو وہ بلند مرتبہ نہ مل سکے، وہ بھی اللہ کا بندہ اور چھوٹا بن کر رہے، اس کی بارگاہ میں تو سب محتاج ہیں۔ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل کی جانب لاکھوں لوگ چلتے ہیں، لیکن منزل پر سب کے سب نہیں پہنچتے ہیں، یعنی اس منزل پر جو آؤٹ کم، جو رزلٹ، اس پر سب نہیں پہنچتے ہیں، پہنچتے ہیں بہت کم لوگ۔ تو شاعر کہہ رہا ہے، اے اہل زمانہ، اے لوگوں قدر کرو، میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں، الحمدللہ جو منزل تک پہنچ چکے ہیں، تو اے اہل زمانہ میری قدر کرو۔ اچھا، نایاب نہیں، تم یہ نہیں، ایسا نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ میں نایاب ہوں، میں نہیں مل سکوں گا یا میرے جیسا کوئی نہیں مل سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے، کمیاب ضرور ہوں، یعنی کم ملنے والے لوگوں میں سے ہوں، جو کم ملتے ہیں، ایسی چیز ہوں جو ریئر ہے، جو آ، آ، آسانی سے نہیں ملتی ہے، ہاں، جس میں کچھ بات ہے، جو کسی لائق ہے، جو انوکھی ہے۔ تو لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہیں کمیاب ہیں ہم۔ ہمیں بھی پیغام دے رہے ہیں اس بات کا کہ ہمیں ایسے لوگوں کی، بلکہ ہمیں قدر تو سب لوگوں کی کرنی چاہیے، لیکن جو ایسے لوگ ہوں کہ جن کے اندر کچھ خوبیاں بہت زیادہ ہوں، جن کی اخلاق بہت عمدہ ہوں، جن کی سیرت بہت اچھی ہو، ہم صورت دیکھتے ہیں، صورت پر چلے جاتے ہیں، صورت میں کچھ نہیں رکھا، سیرت میں رکھا ہوا ہے، سیرت دیکھا کرو، اس کی خوبیاں دیکھا کرو، اس کے اعمال دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو، کیسے پیش آتا ہے لوگوں سے، وعدہ پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وقت کا پابند ہے کہ نہیں ہے، دوسرے لوگوں کا ہنسی مذاق تو نہیں اڑاتا، اپنے اوپر گھمنڈ تو نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جن کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں، کیونکہ وہ جس سفر کی جانب چلے تھے انہوں نے اس کو حاصل کیا ہے۔ دیکھو، اچھے اخلاق تو سبھی حاصل کر سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں نا، گھمنڈ سے تو سبھی بچ سکتے ہیں، تو اس منزل کی طرف چلیے، اس منزل کی طرف سفر کریے، ضرور ملے گی۔ بہرحال، یہاں شاعر مخاطب کر رہا ہے زمانے کو اور کہنا چاہتا ہے کہ زمانے کے لوگوں، ہم میری قدر کرو، میں نایاب نہیں ہوں، اچھا نایاب نہیں مانتے، ٹھیک ہے، نایاب نہیں ہوں، ایسا نہیں ہوں کہ مجھے پا نہ سکوں، کمیاب ضرور ہوں، میرے جیسے بہت کم ملیں گے، کیونکہ منزل پر پہنچنے، میں منزل پر پہنچا ہوں۔ آگے دیکھیں، غزل کا مقطع ہے، مقطع یعنی وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، بہت عمدہ
शेर है, मुर्गान कफ़स को फूलों ने ए शाद ये कहला भेजा है, आ जाओ जो तुमको आना हो, ऐसे में अभी शादाब है हम। एक अलामत हमारी शायरी में बड़ी मशहूर है। बुलबुल एक परिंदा है। मुर्गान यहाँ मुर्ग की जमा, परिंदे की जमा है मुर्गान। मुर्गा नहीं है वो, मुर्गा वो भी परिंदा होता है, लेकिन मुर्ग अरबी में परिंदे को कहते हैं। बुलबुल और गुल, इन दोनों के बीच में अलामत, ये अलामत के तौर पर कि गुल की तलब में बुलबुल रहता है। गोया कि बुलबुल और गुल दोनों में एक मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है। तो यहाँ उसी की तरफ इशारा है। उसी की तरफ इशारा करके एक बात समझाई गई है जिसकी तरफ मैं अभी आऊँगा। कहते हैं कफ़स, कफ़स पिंजरे को कहते हैं। तो मुर्गान कफ़स यानी कफ़स के परिंदे। ऐसे परिंदे जो अभी कफ़स में पिंजरे में कैद हैं। मुर्गान कफ़स पिंजरे में कैद हैं। उनको फूलों ने शाद ये कहला भेजा है। फूलों ने ये पैगाम हवा के ज़रिए से मुर्गान कफ़स को, पिंजरे के परिंदों को पहुँचा दिया है। क्या पहुँचा दिया है? आ जाओ जो तुमको आना हो, ऐसे में अभी शादाब हैं हम। बहार का मौसम है, फूलों ने कहला भेजा है, अरे आ जाओ जो तुमको आना हो। अभी मौका है, अभी मौका है, अभी हम शादाब हैं, खिले हुए हैं, सरसब्ज हैं, बहार का मौसम है। हमारी खूबसूरती अभी बहुत ज़्यादा है, खुशबू भी हमारे अंदर मौजूद है। आ जाओ जो तुमको आना हो, ऐसे में अभी शादाब हैं हम। यानी आज़ादी के लिए कुछ कर सकते हो तो कर लो। पिंजरे में कैद तो हो, लेकिन आज़ादी के लिए, उस कैद से बाहर निकलने के लिए कुछ हाथ पैर पंख अपने फड़फड़ाओ, और कुछ कर सकते हो तो कर लो। फिर बाद में हमसे शिकायत ना करना कि मैं आया था और तुम मुझे मिले नहीं। और या बाद में ना आना जब हमारी खुशबू ख़त्म हो जाए, या हमारी जो है शादाबी ख़त्म हो जाए, सरसब्जी ख़त्म हो जाए, हम झड़ जाएं, हम मुरझा जाएं, हम हमारी खूबसूरती बाकी ना रहे। तो शायर कहता है, इस तरह शायर एक पैगाम ये छुपा हुआ है इस गज़ल, इस शेर के अंदर, कि उस तरफ इशारा कर रहा है। देखो हमारे माँ बाप हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, अइज़ा अकारिब हैं, हम क्या करते हैं, दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते, उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आते। ख़ास तौर पे माँ बाप उनकी मोहब्बत का बदला नहीं दे पाते, सिर्फ उन्हीं से उम्मीद रखते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। तो मुर्गान कफ़स को फूलों ने शाद, अभी हमारे दरमियान वो माँ बाप मौजूद हैं, अभी हमारे दरमियान हमारे भाई बहन मौजूद हैं, अइज़्ज़ा अकारिब मौजूद हैं, असातिज़ा मौजूद हैं। अभी कदर कर लें, अभी प्यार मोहब्बत से पेश आ जाएं। एक दिन वो आएगा कि वो हमारे बीच या हम उनके बीच नहीं रहेंगे, फिर क्या होगा? सारे लड़ाई झगड़े सब सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होता। लोग कैसा कैसा कर लेते हैं, क़ता ताल्लुक़, रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। अरे तुमसे हमारा मौत जीना, खुशी मैयत सब ख़त्म। ऐसे ऐसे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? अल्लाह ने, पहली बात तो अल्लाह ने मना किया है रिश्ते ताल्लुक़ तोड़ने से, क़ता ताल्लुक़ करने से। किसी से 3 दिन से ज़्यादा बातचीत बंद करने की इजाज़त नहीं है, दुआ कबूल नहीं होती वरना दोनों लोगों की। मर जाएँ तो आता है कि जन्नत की खुशबू गालिबन खुशबू भी सूंघने को ना मिले। तो बहरहाल अल्लाह हम सब की हिफाज़त करे। तो यही पैगाम छुपा हुआ है शेर के अंदर कि वक्त रहते हुए नेमतों की कदर करनी चाहिए। वक्त रहते हुए अपने मुहिब लोगों की, जो हमारे अज़ीज़ हैं, जो हमारे करीबी हैं, जो हमारे मुखलिस हैं, रिश्तेदार हैं, वालदेन हैं, उनकी कदर करनी चाहिए, उनका ख़्याल रखना चाहिए, उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए, उनके दरमियान मौजूद रहना चाहिए, वक्त बिताना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये दौर गुजर जाए, कहीं ऐसा ना वो हमारे बीच से गुजर जाए। और इसी तरह ये भी हो सकता है शादाबी से जवानी, जवानी की दौलत, जवानी की नेमत, सेहत की नेमत, इसका इस्तेमाल, वरना क्या हो कि क्या ये चला जाए और फिर हम पछताएं कि यार काश अब हमारे पास कुछ ताकत होती तो कुछ कर पाते। तो मुर्गान कफ़स को फूलों ने इरशाद ये कहला भेजा है। फूलों ने, जो उन परिंदों का, परिंदों से जिसको मोहब्बत है, और परिंदों को भी जिन फूलों से मोहब्बत है, उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया है कि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अगर तुमको आना है, अभी भी वक्त है, कुछ कोशिश कर लो पिंजरों से निकलने की, अपनी कैद को छोड़ने की, अपनी कैद से बाहर निकलने की कुछ कोशिश, हाथ पैर चला लो। इंसान यकीनन तकलीफ़ परेशानी में हाथ हिम्मत ना हारे, हाथ पैर चलाता रहे, उस परेशानी से निकलने की कोशिश और दुआ करता रहे, इंशाअल्लाह तकलीफ़ दूर हो जाती है। शायद इनका तखल्लुस है। उम्मीद है आपको ये गज़ल समझ में आई होगी। जैसा मैंने कहा था, आप अपने हिसाब से भी जो आपके ज़हन में भी आ रहा हो, कोई और मतलब हो सकता है, आप वो भी इम्तिहान के अंदर लिख सकते हैं। हमें जो समझ में आया, जो हमें सही लगा कि आपके लिए ज़रूरी है, जिस तरह इस गज़ल को बयान करना चाहिए, हमने कर दिया। आपकी समाअतों का शुक्रिया।